اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم اور اس کی بہت عنایت اور رحمت کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک اور رحمت ہم پر کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان جیسا مہینہ ہمیں میسر کیا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی کمیوں کو درست کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف جستجو کر سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں تھوڑا سا ذکر ہوا کہ یہ جو موضوع اب چل رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش اور ان کے متعلقہ جو حالات و واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہے یا ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں یہاں پر۔ اور اس کا ہم نے بیک گراؤنڈ بھی دیکھا تھا کہ نجران سے جو وفد ایک ڈائلاگس کرنے کے لیے آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کچھ انفارمیشن یا کچھ معلومات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، اور اسی توسط سے پوری امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ آیات، یہ نشانیاں جو ہیں یہ کھول کر بیان کی کہ حقیقت میں اور سچ میں کیا باتیں تھیں، حق کیا ہے جس کو جو عیسائی ہیں وہ چھپاتے تھے بہت سارے معاملات کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر سب وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا تھا اس دن غالباً آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت نمبر 33 کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو، اور عمران علیہ السلام اور ان کی آل کو تمام جہانوں پر منتخب کیا، یعنی ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی فضیلت یا کوئی نہ کوئی اہمیت جو ہے وہ ملی۔ یہ سارے نبی تھے، ہر ایک کی اپنی مختلف اہمیت اور فضیلت جو خاص ان کے ساتھ بھی منسوب ہیں، اور پھر وہ بعض میں سے بعض کی اولاد تھی، یعنی ایک دوسرے کی اولاد تھے، وہ لڑی چل رہی تھی نسل در نسل۔ وہ سارے جو ہیں آدم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں سے نوح، ان کی اولاد میں سے ابراہیم اور آل ابراہیم، پھر ان کی اولاد میں سے عمران علیہ السلام۔ تو یہ ساری جو ہے نسل در نسل چل رہی تھی، اور یہ نسل کا یہاں پر جو تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو نعوذ باللہ عیسائی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے تھے یا سمجھتے تھے یا آج بھی سمجھتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی ایک نشانی ہے یا انڈیکیشن ہے کہ ساری ایک نسل در نسل چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آل عمران تک، اور پھر آل عمران سے پھر حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تو نسل در نسل انسانی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا، یہ تو انتہائی گمراہی اور انتہائی معیوب بات ہے اور انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ تو وہ تو نسل در نسل ہی تھے، ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ اور پھر جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، جب وہ حمل سے تھیں، کہ بے شک میرا یہاں جو بچہ ہوگا میں اس کو تیری
خدمت کے لیے تیرے لیے وقف کر دوں گی، یعنی تیری عبادت گاہ جو تھی اس وقت بیت المقدس یا ٹیمپل سولومن ٹیمپل، اس کے لیے وہ ان کو وقف کر دیں گے اپنی اولاد کو، یا اپنے عام طور پہ بیٹا جو آتا ہے اس کو وقف یہ کہا جاتا تھا کہ بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ تو پھر جب ان کے ہاں بیٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو بیٹی کو جن دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو بیٹی کو جن دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا، یعنی اس نے جو بیٹی جنی ہے اللہ کو خود معلوم ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ بیٹی تو در حقیقت لڑکوں سے بھی زیادہ افضل اور لڑکوں سے بھی زیادہ بہت سارے معاملوں میں فضیلت رکھنے والی ہے۔ اور پھر حضرت مریم نے حضرت آل عمران کی جو بیوی تھی انہوں نے ان کا نام مریم لکھ رکھا، مریم علیہ السلام، اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو، یعنی مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فتقبلہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قبول کر لیا ان کی بیٹی کو اچھے طریقے سے، یعنی انہوں نے جیسا کہ ذکر ہوا کہ بیٹوں کو عام طور پہ وقف کیا جاتا تھا عبادت گاہوں میں، لیکن یہ تو بیٹی تھی کہ اس طرح کے حالات و واقعات ہوگا جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو ہی ان کے دین کی یا ان کے جو عبادت گاہ تھی ان کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کا پروان چڑھایا، اس کی بڑھوتری یا اس کی نشو و نما جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور ان کو انہی کے خالو جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں بھی دینے کا انتظام کر دیا۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی محراب میں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں آتے جہاں پر وہ قائم تھی، جہاں پر ان کو قیام کے لیے ایک سیپریٹ حجرہ جو دیا ہوا تھا، اس میں جب وہ آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو طرح طرح کا رزق ہے۔ اب وہ رزق دیکھ کر انہوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے جس سے چاہے بے حساب رزق عطا کرے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 38۔ ہنالکا، اسی جگہ پر دعا زکریہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اسی جگہ پر زکریہ علیہ السلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربہ، اے ہمارے رب، نہیں رب اپنے رب سے، ربہ اپنے رب سے، اسی جگہ پر جب انہی کے حجرے میں جب انہوں نے پوچھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ یہ رزق یا یہ پھل فروٹ اور یہ جو تمہیں حکمت اللہ تعالیٰ ملتی ہے یہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ رزق طرح طرح کے پھل جو ہیں خاص کر اس کا ذکر ہے زیادہ تر کہ وہ کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے جب کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اور اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، تو اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال، کہا، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر میرے لیے، عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، اپنی خاص رحمت سے، اپنی ہی طرف سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاک اور صالح، انکا بے شک تو سمیع الدعا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بھی ایک پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما، اور خاص کر اولاد نرینہ کی یہاں پر دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر کافی گزر چکی تھی، کافی وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اور ساری زندگی ان کو اولاد نہیں ہوئی، یعنی بانجھ تھی وہ، اور ان کو ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس کنڈیشن میں جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے پھل اور بے موسمی قسم کے، اور اس اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے حکمت اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کوئی آتا جاتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے، تو وہاں سے ان کو انکریجمنٹ ملی، اور دوبارہ سے کہہ لیں کہ ان کی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں، کیونکہ وہ نبی تھے اور نبیوں کی جو تسلسل ہے
ان کی جو نسل ہے وہ اس کو قائم رہنا جو وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا یا ان کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا یا میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہو، تاکہ جو انبیاء کی نسل جو چل رہی ہے وہ میری نسل میں سے بھی کوئی نبی آئیں اور میری نسل سے بھی کچھ لوگ ہوں جو بعد میں اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس طرح کی خواہشات کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ مجھے بھی کوئی نیک پاک صالح اولاد جو ہے وہ عطا فرما، بے شک تو بلا شبہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادت ہوں تو آواز دی اسے الملائکۃ فرشتوں نے، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ قائمٌ کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی حجرے میں۔ اب حضرت مریم کے حجرے میں انہوں نے دعا کی، اس کے بعد وہ آگے اپنے حجرے میں اسی وقت جب مطلب کچھ دنوں بعد جب بہرحال بات تھوڑی دیر بعد پھر وہ جب اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے حجرے میں جب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو وہاں پر فرشتوں نے انہیں آواز دی۔ کیا کہا فرشتوں میں؟ ان اللہ کے بے شک اللہ یبشرک خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمات اللہ بکلمتم ایک کلمے کی من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے کوئی ایک کلمہ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے یعنی گناہوں سے پاک ہوں گے، ونبیًا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو بشارت دی، ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی بتا دیا کہ وہ بیٹے کا نام وہ یحییٰ ہوگا علیہ السلام، اور وہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے ایک اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے یا کرنے والے ہیں، یعنی کہ کلمت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خطاب ہے یا ان کا بھی ایک لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی کہا گیا اور ان کو روح اللہ بھی کہا گیا۔ تو کلمت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کریں گے، وہ نبی ہوں گے، وہ حضرت یحییٰ ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کلمت اللہ کی یا ایک اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور وہ سردار ہوں گے، ان کو معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل ہوگا، اور وہ عورتوں سے بے رغبت ہوں گے یعنی پاک باز ہوں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، اور مطلب انتہائی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزاریں گے، اور نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر قال کہا، حضرت ذکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، اے میرے رب میرے لیے لڑکا یا میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، وقد اور یقیناً بلغنی مجھے پہنچا ہے بلاغنیہ مجھے پہنچا ہے الکبر بڑھاپا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اس صورت میں میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا۔ قال کہا، اللہ نے کہا، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت زکریا نے کہا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، تو اس ایسی حالت میں مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا۔ تو پھر جی یہاں پر مجھے ایک میسج آیا ہے کہ ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 120 سال تھی، اور جو حضرت ان کی جو بیوی ہیں ان کی عمر تقریباً 99 سال تھی۔ بہرحال وہ بہت ہی بوڑھی عمر کو پہنچ چکے، اور دونوں ہی، اور آپ کو پتہ ہے ایک میڈیکلی بھی ایک خاص عمر ہے، ایک خاص عمر کی حد تک
خاص کر عورت میں جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب 50 سال 55 سال کی عمر ہے یا زیادہ سے زیادہ 60 سال. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے، جیسا عطا کرے، جب عطا کرے، وہ تو بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ تو پھر انسان ہے جو جاندار ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیاں بھی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. قال کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. اب جب ان کے پاس یہ بشارت آئی کہ اس عمر میں، بڑھاپے میں، بہت ہی زیادہ عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹے کی جب بشارت آئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا، مجھے کوئی نشانی دے جس سے میں یقین کر سکوں، یا جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، یا میرے ہاں یہ خوشخبری جو ہے یہ آنے والی ہے. قال، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، آیتک کا تیری نشانی یہ ہے، اللہ نے کہا کہ تیری نشانی یہ ہے، اللہ کہ نہ تکلم تو بات کر سکے گا، تو بات کر سکے گا، یعنی تم بات چیت نہیں کر سکو گے، الناس لوگوں سے، 3 ایام 3 دن تک، الا رمضان مگر اشارے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن کے لیے تم جو ہے وہ تمہاری جو قوت گویائی ہے وہ تمہارے پاس نہیں، حالانکہ سارے جو بھی اسباب ہیں قوت گویائی کے سیم اسی طرح سے ہیں، لیکن 3 دن کے لیے تم جو ہے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ساتھ. 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی مگر تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بات کرو گے. وذکر اور ذکر کرو ربک اپنے رب کی، کثیرن بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ. تو ایسی صورت میں تم بہت کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو، اس کے ذکر اذکار کرو. وسبح اور تسبیح بیان کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، دن رات تم بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو. وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَۃُ اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم. اب وہ خطاب جو ہے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا چل رہا تھا، اب حضرت مریم علیہ السلام کی طرف واپس آ گئے سٹوری جو ہے. تو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں ہی رہتی تھی، وہ باہر مطلب نہیں آتی جاتی تھی، نہ ہی کوئی مرد جو ہے وہ ان کے پاس ان کے حجرے میں آتا تھا. صرف حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہیں پہ آتے تھے، اور وہیں پہ کیونکہ ان کی پرورش ہو رہی تھی اور کچھ معاملات کو وہیں پر ان کو دیا جاتا تھا اور وہ وہیں پر نپٹا لیتی تھی. یعنی کہ اتنا اوپن کمیونیکیشن اور اوپن گھومنا پھرنا وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی تھی، اور وہ جو عبادت یا جو معبود تھا، معبد تھا ان کا جو عبادت کا تھی، وہاں پر تو ظاہر ہے سارے مرد حضرات تھے، تو یہ سیپریٹ حجرے میں ہی عام طور پہ رہتی تھی. تو وہاں پر حجرے میں ہی فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کا تجھے برگزیدہ کیا ہے، یعنی تمہیں فضیلت عطا کی ہے، تمہیں بزرگی عطا کی ہے، تمہیں ایک خاص رحمت اور عنایت کی ہے. وہ طہرکی اور پاک کیا ہے، تجھے پاکیزگی عطا کی ہے. واصطفیٰ کی اور تجھے منتخب کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے ایک خاص مقام جو ہے وہ تجھے ملنے والا ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے آ کے کہا کہ تمہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برگزیدہ کیا، تمہیں خاص پاکیزگی عطا کی، اور تجھے تمام عورتوں میں چن لیا، منتخب کر لیا، ایک خاص فضیلت تمہیں عورتوں کے حساب سے عورتوں میں ملے گی. یا مریم، اے مریم، اقنتی فرما بردار رہنا، لربک اپنے رب کی. پھر حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی فرما بردار رہنا. وسجدی اور تو سجدہ کر، ورقعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, क्योंकि वहाँ पर भी क्योंकि वो इबादत गाह थी उनकी, तो वहाँ पर इबादत का भी अहतमाम होता था, और नमाज जो है किसी न किसी तौर पर नमाज भी हमेशा से फ़र्ज़ रही है मुस्लिम उम्मा पर। तो जब भी वो नमाज दूसरे लोग पढ़ें तो अपने हुजरे में या जो भी उनकी अरेंजमेंट थी उसके मुताबिक रुकू करने वालों के साथ ये रुकू कर, यानी बाजमात नमाज के साथ भी नमाज का अहतमाम। जैसे आज भी अगर हरम में जाएं, हरम मक्का में और हरम नबी में, तो वहाँ पर भी औरतों के लिए एक सेपरेट इंतज़ाम रहता है, और जो भी औरतें वहाँ पर हैं वो जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ती हैं। तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि अल्लाह ताला की फरमाबरदार रहना और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ज़ालिका ये मिन अम्बाइल गैबी, गैब की ख़बरें हैं, नू ही हम वही कर रहे हैं इलैका तेरी तरफ। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस खिताब आ गया कि ज़ाहिर है सारा ज़िक्र जो पीछे चल रहा है, सारा वाक़या और आगे भी जो आने वाला वाक़या है, ये तो वही की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ज़िक्र किया जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको याद किया और फिर वो कादिब को या दूसरे जो सहाबा हैं उनको बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला फिर यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ये तो ग़ैब की ख़बरें हैं, ये तो गैब की खबरें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, उनको कुरान उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ना ही उन्होंने कोई तालीम हासिल की थी, और ना ही उनके वो किसी इस तरह की मजलिस में या कोई कोई ग्रुप में या कोई किसी भी तरह की कोई तालीम, कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई किताबें, कुछ भी इस तरह के मामले नहीं थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो गैब की खबरें हैं, ये जो ऊपर की निशानियां जो बता रहा है अल्लाह ताला, ये तो गैब की खबरें हैं जो हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ। वमा और नहीं कुंता आप थे लदैहिम उनके पास, और आप उनके पास नहीं थे, इज़ युल्कूना जब वो सब डाल रहे थे, अक़लामहुम अपने कलमों को, जब वो सब डाल रहे थे अपने कलमों को, अय्युहुम के इनमें से कौन, यकफुलु कफ़ालत करेगा, मरियमा मरियम की। वमा और नहीं कुन था आप थे लदैहिम इनके पास, इज़ जब यख्तसिमून वो सब आपस में झगड़ रहे थे। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिताब है, उनसे कहा जा रहा है कि ये सब तो गैब की बातें हैं जो आपको हम खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, वही के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और हालांकि आप तो उस वक़्त उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमों को डाल रहे थे कि कौन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करेगा, और उस वक़्त भी आप उनके पास नहीं थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। अब ये थोड़ा सा वाक़या है जो शुरू में एक बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोट हुआ इसलिए शुरू में ज़िक्र नहीं किया कि जब मरियम अलैहिस्सलाम जब यानी इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी जब उनके यहाँ बेटी हुई, तो वो बेटी को पहले तो खाली लड़कों को ही वहाँ पर मुख्तस किया जाता था इबादत गाहों में, उनकी इबादत गाहों की खिदमत के लिए, क्योंकि ये लड़की थी और हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के एक ख़ास मकाम और मर्तबा था, और उनकी ख़ानदान की या उनकी फ़ैमिली की ख़ास इज़्ज़त थी। तो कुछ गुफ्त व शनीद के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो इबादत गाह थी, जो बैतुल मुक़द्दस के जो इबादत गाह उस वक़्त थी, उस वक़्त के वहाँ के मुंतज़मीन या वहाँ के जो ओहदेदार थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलें ठीक है, इस बच्ची को हम या इस बेटी को हम खिदमत के लिए, इबादत गाह की खिदमत के लिए कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो अरेंजमेंट की। अब जब वो उन्होंने इस ये एक्सेप्ट कर लिया या ये एग्री कर लिया कि इसको हम कफ़ालत में ले लेते हैं, तो वहाँ पर ये मैटर भी आया कि इसकी कफ़ालत कौन करेगा। ये बच्ची है, बच्ची की देखभाल करना और बच्ची को परवान चढ़ाना, एक उसके लिए एक ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो वो कौन करेगा। अब क्योंकि जैसा कि ज़िक्र हुआ कि उनकी जो फैमिली थी आले इमरान, वो एक ख़ास मुकाम और ख़ास इज़्ज़त और मर्तबा था उनका, तो सब की जितने जो ओहदेदार थे इस इबादत गाह के, वो सब की ख्वाहिश थी कि हम इस बच्ची की कफ़ालत करें। तो फिर उन्होंने कुरान अंदाज़ी की। तो ये कुछ इस कुरान अंदाज़ी की डिटेल जो है, ये वो कुछ इसराइली रवायात जो हैं तौरात और इंजील वगैरह में मिलती हैं कि वो कलमे डालें। यहाँ पर तो सिर्फ एक निशानी के तौर पर है कि जब वो कलमे डाल रहे थे, यानी वो कुरान अंदाज़ी कर रहे थे। किस तरह से कुरान अंदाज़ी कर रहे थे? कुछ इसराइली रवायात के मुताबिक
وہ مختلف ناموں کے کلمے یا اپنی اپنی کلمے جو ہیں وہ دریا میں ڈالتے تھے. وہ ان کا طریقہ تھا اس وقت کا کہ دریا جب بہہ رہا ہے تو وہ کلمے جو ہیں وہ اپنی کلمے جو ہیں وہ اس میں ڈالتے تھے. تو کلمے جو ہیں وہ پانی جس طرف بہہ رہا ہے اس طرف تو نارملی بہیں گی، لیکن اگر کوئی قلم جو ہے پانی کے بہاؤ کے الٹی سمت اگر بہہ جائے تو اس کے نام کا قرآن نکل آتا تھا. واللہ عالم اس طرح سے کچھ اسرائیلی روایات میں ہے. بہرحال جو بھی صورت تھی، جس طرح بھی انہوں نے قرآن اندازی کی، اب اس قرآن اندازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اس وقت تو آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے یعنی کہ بات چیت میں مطلب ارگو کر رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں، تو اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے. یعنی یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی، نہ ہی آپ کو کسی نے آ کے بتائیں، نہ ہی آپ نے کہیں سے پڑھی، نہ ہی عیسائیوں نے آپ کو بتایا، بلکہ بہت ساری باتیں تو عیسائی جو ہیں وہ چھپا کے رکھتے تھے اپنے خاص مقصد کے لیے یا اپنی ہی خاص ضد میں اور ہٹ درمی میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر دی. اذ قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم. اب واپس حضرت مریم علیہ السلام کی طرف واپس کلام جو ہے واپس پچھلی سٹوری کی طرف، یا جو انفارمیشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، واپس موضوع جو ہے اسی موضوع کی طرف چلے گئے کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک بشارت دیتا ہے تجھے، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، اب ایک کلمے کی اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. اسمہ، اس کا نام، المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وجیہن، وہ معزز ہوگا، وہ عزت دار ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے قربت والے بندوں میں سے ہوگا. اب یہاں پر فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بشارت دے دی ایک بیٹے کی. یہاں پر مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کے کلمے، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دی، یعنی ایک بیٹے کی بشارت دی. ان کو بھی خوشخبری سنا دی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح جو ہے، مسیح ایکچولی ان کا ٹائٹل تھا، اور مسیح جو ہے اس کا مطلب چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں. مسح کرنا جو ہے ہاتھ پھیرنا، اس کا بھی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فریکوینٹلی سفر کرنے والا جو ہے وہ بھی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ یقیناً دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے قرب قیامت میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے. بہرحال تو یہ مسیح جو ہے یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہوگا، یعنی ان کا نام بھی عیسیٰ ہوگا، جو مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا ان کا نام بھی ہوگا. اور وہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ معزز ہوں گے، ان کو بہت عزت اور مرتبہ اور مقام ملے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں، وَمِنَ المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت، ان کے لیے بھی خاص بشارت، اور ان کے لیے بھی خاص فضیلت ہے. جیسا کہ ذکر ہوا کہ آج بھی ہم دیکھا جائے کہ ان کے پیروکار یا ان کے ماننے والے جو ہیں تعداد میں سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان بھی ان کو ہی مانتے ہیں، ان کی نبوت کو، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک انعامات کیے وہ سب کی تصدیق مسلمان بھی کرتے ہیں. اور پھر قیامت کے دن بھی وہ ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا. اب انہی کے بارے میں فردر کچھ مزید ان کی کیا خصوصیات ہوں گی. وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ، لوگوں سے، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہدی، گہوارے میں، یعنی گود میں، پنگوڑے میں کسے کہتے ہیں، جھولے میں، یا گود میں جو بچہ ہوتا ہے بالکل چھوٹی عمر کا، یعنی بالکل چھوٹی عمر میں یا گود میں ہی وہ اللہ سے، لوگوں سے کلام کریں گے. وَقَحْلًا، اور پختہ عمر میں بھی، یعنی پختہ عمر
यानी कि जब उनकी उम्र पुख्ता हो जाएगी या बड़ी उम्र में, या इसके मुराद ये भी हो सकता है कि जब वो मतलब अब वो इस दुनिया में से उठा लिया गया और जब वापस आएंगे तो उस वक्त भी वो लोगों से वो कलाम करेंगे, तो पुख्ता उम्र में भी वो कलाम करेंगे। व मिन सालिहीन, और वो नेक लोगों में से होंगे, और वो नेक लोगों में से होगा। ये हज़रत ईसा इब्न मरियम की कुछ खुसूसियात जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर खोल कर बयान कर दी। कालत, कहा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली, कैसे होगा मेरे लिए, वालदुन, बच्चा, मेरे लिए बच्चा कैसे हो सकता है, मेरी औलाद कैसी हो सकती है। वलम यमससनी, इस हाल में कि नहीं छुआ मुझे, बशरुन, किसी इंसान ने, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, तो इस हालत में मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। काला, तो कहा, अल्लाह ताला ने कहा, कज़ालिका, ऐसा ही होगा, अल्लाह यखलुकु, अल्लाह ताला पैदा करता है, मा यशाउ, जिसे वो चाहता है, जो वो चाहता है, इज़ा, जब, क़ज़ा, वो फैसला कर ले, जब वो फैसला कर ले, अमरन, किसी किसी काम का, जब वो फैसला कर ले किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक, यकूल, वो कहता है, अल्लाह ताला कहता है, लहू, उसको, जिसको वो इरादा कर दे उसको कहता है, कुन, हो जा, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कहा कि मुझे तो किसी बशर ने, किसी इंसान ने, किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, तो फिर मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, मेरे यहाँ बच्चा कैसा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वही है जो पैदा करता है जिसको वो चाहता है, और जब वो किसी चीज़ का, किसी काम का फैसला कर ले, तो बेशक वो कहता है कि कुन, हो जा, कुन, तो वो हो जाता है। कुन, कुन जो है वो कलमा है अल्लाह का, ये जो कलमतुल्लाह या कलमतिल्लाह जो आया है वो कुन है, कुन फयकून। अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ का या किसी अमर का इरादा करता है तो कहता है कुन, तो वो हो जाती है। अब ये कुन का मतलब ये नहीं कि मतलब मैजिक की तरह जस्ट विद इन ए सेकंड सारा कुछ हो जाता है। कुन कह लें कि एक अमर, किसी अमर का जब भी अल्लाह ताला फैसला करता है तो वो कुन, तो वो मतलब उसकी तरतीब शुरू हो जाती है, उसको, उसकी पैदाइश शुरू हो जाती है, उसको जितना भी उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर नेचुरल जो भी फेनोमेनन है वो पेश आते हैं, और वो चीज़ जो है, वो जो अमर है, वो जो काम है, वो पाया तकमील को पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ का इरादा फरमाता है, किसी काम का इरादा फरमाता है, तो वो कहता है कुन, तो वो चीज़ हो जाती है। व युअल्लिमुहु, और वह तालीम देगा उसे, अल्लाह ताला उसे तालीम देगा, अलकिताबा, किताब की, वल हिकमत, और हिकमत दानाई की, व तौराता, और तौरात की, वल इंजीला, और इंजील की। अल्लाह ताला उन्हें, तौरात तो उस वक़्त पहले से मौजूद थी इस यहूदियों के पास किताब, इंजील की भी यहाँ पर ख़बर आ गई कि इंजील एक किताब भी अल्लाह ताला देगा उनको, जिस, वो इंजील, इसका नाम इंजील होगा, और वो अल्लाह ताला उनको हिकमत और दानाई भी देगा कि वो दानाई के साथ, हिकमत के साथ लोगों में फ़ैसले भी करेंगे, और जैसा कि ऊपर हुआ कि वो कलाम भी करेंगे लोगों के साथ गोद में भी और पुख्ता उम्र में भी। तो उनका कलाम भी बहुत अच्छा होगा और पुरसरूर होगा, और इस तरह से वो अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इजाज़त चाहते हैं आज के लिए, फिर दुआओं में खुसूसी याद रखें सब के लिए, क्योंकि इस रमज़ान में अल्लाह ताला जो है वो सबको आसानी पैदा करे हमारे लिए। इस ख़ास कर इस वबा जो है, जो तेज़ी से फैलती जा रही है और ज़्यादा शिद्दत के साथ मुतासर कर रही है सारे इंसानों को, तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला इस वबा को हमसे दूर करे, और इसके बदले में इंतहाई सेहत अफ़ज़ा माहौल जो है वो हमें दे, ताकि हम अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत और ख़िदमत कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।